अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी ज़िंदगी में दिल की हैसियत एक मरकज़ की सी है और अपनी रूह और अखलाक को संवारने के लिए दिल को समझना सबसे बुनियादी ज़रूरत है। इस्लाम की नज़र में दिल का मतलब सिर्फ गोश्त का वो टुकड़ा नहीं जो खून पंप करता है, बल्कि ये ईमान का मरकज़ और अल्लाह की पहचान का असल घर है। सच्ची बात तो यह है कि हमारे तमाम इरादे और हमारे अमल इसी दिल से जन्म लेते हैं। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में क़ल्ब की मुख्तलिफ़ कैफियत का तज़किरा इस कसरत और गहराई से किया गया है कि इससे एक मुकम्मल रूहानी नफ्सियात यानी कि स्पिरिचुअल साइकोलॉजी मुरतब होती है। इस वीडियो का बुनियादी मकसद क़ल्ब सलीम यानी कि जो तंदुरुस्त दिल है और क़ल्ब मरीज़ यानी कि जो बीमार दिल है उनके दरमियान का फ़र्क, उनके असबाब, अलामात और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनके इलाज का एक ऐसा इल्मी इहाता करना है जो असर हाजिर के इंसान के लिए हिदायत और इस्लाह का ज़रिया बन सके। तहक़ीक़ ये साबित करती है कि इंसानी शख्सियत की तामीर और तख़रीब का तमाम तर दारोमदार क़ल्ब की सेहत पर है। अगर ये मरकज़ नूर हिदायत इलाही से मुनव्वर हो तो इंसान के तमाम आज़ा से सादिर होने वाले अफ़आल खैर और सलाह का नमूना बन जाते हैं। लेकिन अगर यही मरकज़ हयात रूहानी अमराज का शिकार हो जाए तो पूरा वजूद फसाद और गुमराही की लपेट में आ जाता है। इस तनाजुर में क़ल्ब सलीम और क़ल्ब मरीज़ का फ़हम महज एक इल्मी बहस नहीं बल्कि अबदी नजात का वाहिद रास्ता है। इस्लामी तालीमात में क़ल्ब को इंसानी जिस्म का हाकिम या बादशाह करार दिया गया है और बाकी तमाम आज़ा को उसकी रियाया और सिपाही माना गया है। इमाम इब्नुल क़य्यिम और इमाम गज़ाली जैसे जलीलुल क़द्र मुहद्दिसीन और मुस्लिहीन दिल की इस्लाह को ज़िंदगी का सबसे अहम फ़रीज़ा करार देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर ज़माना हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है, इस नज़रिए की बुनियाद फराहम करती है कि जिस्म में गोश्त का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी इस्लाह पूरे जिस्म की इस्लाह है और जिसका फसाद पूरे जिस्म का फसाद है, और वो अल-क़ल्ब है यानी कि दिल। इल्मी और तहक़ीक़ी नुक़्ता नज़र से क़ल्ब की हालतें इंसानी ईमान और अखलाक के दर्जात की अक्कासी करती हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम ने अपनी तसनीफ़ इगासतुल लहफ़ान में दिलों को 3 बुनियादी ज़ुमरों में तक़सीम किया है। एक है क़ल्ब सलीम यानी कि साउंड हार्ट, वो दिल जो हर किस्म के ऐब और बीमारी से पाक और सलामत हो। उसकी ईमानी कैफियत इखलास, तौहीद और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन और इत्तिबा पर मबनी होती है। इसका अंजाम आखिरत में नजात, जन्नत का हुसूल और दुनिया में सुकून और इत्मीनान है। दूसरा है क़ल्ब मरीज़ यानी कि सिक हार्ट, वो दिल जिसमें ज़िंदगी यानी कि ईमान तो हो मगर वो अमराज का शिकार हो, बीमारियों का शिकार हो। ये ईमान और निफाक या तौहीद और शहवात के दरमियान कशमकश की हालत में रहता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये हलाकत की तरफ ले जाता है, लेकिन तौबा की सूरत में शिफा की उम्मीद बाकी रहती है। नंबर 3 है क़ल्ब मय्यत यानी कि डेड हार्ट, वो दिल जो मुकम्मल तौर पर मुर्दा हो चुका हो और हक़ को ना पहचाने। ये कुफ्र, इल्हाद और ख्वाहिशात नफ्स की मुकम्मल बंदगी में जकड़ा हुआ होता है। इसका अंजाम अबदी नाकामी, अज़ाब इलाही और हिदायत के नूर से महरूमी है। अल-आयात बिल्लाह। ये तक़सीम ये वाज़ह करती है कि एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी दरअसल अपने क़ल्ब को मरीज़ से सलीम की तरफ मुंतकिल करने और उसे मैयत होने से बचाने की एक मुसलसल जिद्दोजहद है। बर सग़ीर के अज़ीम मुस्लिह और मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने अपनी शोहरा आफ़ाक़ तसनीफ़ हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में क़ल्ब की इस्लाह पर एक मुनफ़रिद इल्मी अंदाज में बहस की है। उनके नज़दीक इंसानी वजूद में 5 लताइफ़ यानी कि सटल स्पिरिचुअल सेंटर्स मौजूद हैं, जिनमें से लतीफ़ क़ल्ब सबसे अहम है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस्मानी और रूहानी दिल में फ़र्क को बयान किया है। शाह साहब के नज़दीक एक वो दिल है जो गोश्त का लोथड़ा है और बाईं तरफ मौजूद है, जबकि दूसरा लतीफ़ क़ल्ब है जो कि एक रूहानी जौहर यानी कि स्पिरिचुअल एसेंस है। यही वो मकाम है जहाँ अल्लाह की तजल्लियात नाजिल होती हैं। शाह साहब का मानना था कि जब तक दिल की इस्लाह न हो माशरे से अखलाकी गिरावट ख़त्म नहीं हो सकती। उन्होंने तज़किया को महज इनफरादी अमल नहीं बल्कि उम्मत की बका के लिए ज़रूरी करार दिया है। आपके नज़दीक शरीयत के तमाम अहकामात इंसानी फितरत के आइन मुताबिक हैं
اور قلب سلیم وہ ہے جو ان احکامات کو بوجھ نہیں بلکہ روح کی غذا سمجھ کر قبول کر لے۔ قلب سلیم میں جو لفظ سلیم ہے، یہ لفظ عربی لغت میں سلامتی سے مشتق ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی بھی قسم کے بیرونی یا اندرونی نقص کمی سے محفوظ ہو۔ اصطلاحی مفہوم میں قلب سلیم وہ قلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہو کہ وہ شرک، شک، نفاق، بدعت اور خواہشات نفسانی کی ہر قسم کی آلودگی سے پاک ہو۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے۔ علماء سلف اور مفسرین نے قلب سلیم کی مختلف جہات پر روشنی ڈالی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ وہ دل ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دل ہے جو ہر قسم کے شک سے پاک ہو۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قلب سلیم وہ ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، قیامت بلا شبہ آنے والی ہے اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھائے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسے قلب خالص یعنی کہ سنسیئر ہارٹ قرار دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غرق ہو۔ تحقیقی نتائج یہ ظاہر کرتے ہیں کہ قلب سلیم کی بقا فطرت کی حفاظت میں ہے۔ ایسا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے اور اس کے تمام فیصلے وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں۔ قلب سلیم محض ایک تصورات حالت نہیں بلکہ اس کے اثرات انسان کے کردار پر واضح طور پر نظر آتے ہیں، جیسے کہ اخلاص نیت، اس انسان کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے محبت الہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے نزدیک کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نمبر 3، پاکیزہ اخلاق، اس کا دل حسد، کینہ، بغض اور تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ نمبر 4، ذکر و فکر، وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے۔ اور آخری نمبر ہے خوف خدا، اس کا دل اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے لرزتا رہتا ہے۔ قلب مریض وہ دل ہے جس میں زندگی کی رمق یعنی کہ ایمان تو موجود ہے لیکن وہ مختلف قسم کی روحانی امراض کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہے۔ قرآن مجید میں منافقین کے تذکرے میں فرمایا گیا، ان کے دلوں میں بیماری ہے بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ تحقیق کے مطابق قلب مریض کی 2 بنیادی اقسام ہیں۔ ایک ہے امراض شبہات، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے عقیدے اور علم کو متاثر کرتی ہیں۔ اور نمبر 2 ہے امراض شہوات، یہ وہ بیماریاں ہیں جو انسان کے ارادے اور نیت کو خراب کرتی ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ 5 چیزوں کو دل کے لیے مہلک قرار دیا ہے۔ نمبر 1، فضول گوئی، یہ دل کی سختی اور ذکر سے دوری کا باعث بنتی ہے، حدیث میں کثرت کلام سے روکا گیا ہے۔ نمبر 2 ہے بد نگاہی، یہ دل میں شہوت کی آگ بھڑکاتی ہے اور ایمان کو کمزور کرتی ہے، قرآن میں نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3 ہے زیادہ کھانا، یہ جسم کو بھاری اور دل کو سخت کر دیتا ہے، حدیث کے مطابق ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ نمبر 4 ہے بری صحبت، انسان اپنے ساتھیوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، حدیث کے مطابق انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے کثرت نیند، یہ عمر کی بربادی اور دل کی غفلت کا سبب بنتی ہے، یہ تہجد کی فضیلت کے برخلاف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم الدین میں ان 7 مہلک بیماریوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ 1، تکبر اور خود پسندی، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ نمبر 2، ریاکاری، عبادات کے ذریعے لوگوں کی تعریف سمیٹنے کی خواہش۔ نمبر 3، حسد، دوسروں کی نعمتوں پر جلنا۔ اور نمبر 4، بدگمانی، دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھنا۔ نمبر 5، غصہ، بے قابو غصہ جو عقل کو اندھا کر دے۔ نمبر 6، بخل، مال کی حد سے زیادہ محبت اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 7، حب جاہ اور منصب، شہرت اور اقتدار کی ایسی تڑپ جو دین کو نقصان پہنچائے۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا گیا ہے، بس بات کرنے میں نرمی نہ برتو، ورنہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے کوئی امید یعنی کہ غلط تمنا باندھ لے۔ یہاں بیماری سے مراد نفاق یا شہوت کی وہ کمزوری ہے جو انسان کو پاکیزہ رشتوں میں بھی فتنہ تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ اس آیت میں عورتوں کے لیے گفتگو کرنے کا انداز بیان کیا گیا ہے، اور یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ قلب مریض پورے معاشرتی ڈھانچے کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ یعنی کہ بلیک سپاٹ لگ جاتا ہے،
اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا دل مسلح یعنی کہ پالشڈ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو وہ سیاہی پورے دل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ ایک، علم سے محرومی، گناہ علم کے نور کو بجھا دیتے ہیں۔ دو، وحشت کا احساس، گنہگار اپنے رب اور نیک لوگوں سے دوری محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، دشواریاں، گناہوں کی وجہ سے خیر کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4، جسمانی کمزوری، دل کی روحانی بیماری جسمانی طاقت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دل کا علاج 5 بنیادی چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت اور تدبر میں، قرآن دل کی شکوک و شبہات کے لیے بہترین شفا ہے۔ نمبر 2، کثرت ذکر اور استغفار، ذکر الہی دل کو نرم کرتا ہے اور استغفار اسے گناہوں کے داغوں سے پاک کرتا ہے۔ نمبر 3، رات کی عبادت، تہجد کی نماز دل کی سختی کو پگھلانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ نمبر 4، حلال روزی اور کم کھانا، حلال لقمہ دل کو منور رکھتا ہے جبکہ کم کھانا بیداری کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی معیت دل کو دنیا کی محبت سے نکال کر آخرت کی طرف مائل کرتی ہے۔ اصلاح قلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں مروی ہیں۔ 1، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نمبر 2، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما اور اسے پاک کر دے۔ نمبر 3، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ آخرت کی عدالت میں صرف وہی شخص کامیاب ہوگا جو ایک ایسا دل لے کر حاضر ہوگا جو غیر اللہ کی محبت سے پاک اور اللہ کی رضا سے سرشار ہو۔ یہ تحقیق اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں اپنی روحانی صحت کا باقاعدہ معائنہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ پیش ہونے کے قابل بن سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو بھی پڑھا اور جانا ہمیں اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔